جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ شب ولادت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساتھ میں آپ کے ہی فرزند صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، ان دونوں ولادت کی تبریک و تہنیت آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ ہم نے ان دو عظیم الشان شخصیات کی سیرت سے متعلق یا آپ کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کا انتخاب کیا، جو سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو بھی رسول تمہیں دیں اسے لے لو، جو کچھ جو بھی، الگ بہرحال تعبیر وہی ہے، مقصد وہی ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو منع کر دیں، فانتہوا، تو اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، اور وہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس آیت شریفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، آپ کو فالو کرنے سے متعلق اللہ نے ایک مکمل حکم دیا ہے، اور ہم سے یہ بتانا چاہا ہے کہ ہم لوگ جو کچھ بھی رسول دے رہے ہیں وہ سب، یعنی رسول جن کاموں کے لیے ہم کو دعوت دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دوسری آیتیں ہیں کہ جو اسی مفہوم کو پیش کرتی ہیں، جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یا دوسری جگہ پہ کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ ہم نے پیش کیا ہے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں اس مفہوم کو ہمارے لیے پیش کر رہی ہیں کہ رسول کی سیرت کو فالو کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی ذمہ داری ہے، یہ کرنا چاہیے، اس کا حکم ہے، اور یہاں پہ بھی یہی حکم ہے، جو بھی رسول دے رہے ہیں لے لو۔ رسول نے ہم کو علم دیا، لے لیں۔ رسول نے ہم کو اچھا کردار دیا، لے لیں۔ رسول نے ہم کو اخلاق دیا، لے لیں۔ رسول نے ہم کو اچھی پولیٹکس، سیاست دی، لے لیں۔ رسول نے ہم کو اکنامیکل سسٹم، اقتصادی نظام دیا، لے لیں۔ رسول نے ہم کو عزت کا راستہ دیا، لے لیں۔ رسول نے ہم کو اچھی فکر دی، لے لیں۔ رسول نے ہم کو غفلت بصیرت زندگی گزارنے کا حکم دیا، لے لیں۔ جو رسول دیتے جا رہے ہیں، رسول نے ہم کو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو رسول نے ہم کو قرآن دیا، ہم لے لیں۔ رسول نے ہم کو اہل بیت دیے، ہم لے لیں۔ رسول نے ہم کو قرآن و اہل بیت کو فالو کرنے کا حکم دیا، اس کو ہم فالو کریں۔ تو جو کچھ رسول دیتے جا رہے ہیں وہ لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے برعکس وما نہاکم عنہ، جس چیز سے تم کو منع کیا جائے،
رسول نے جہالت سے منع کیا، فانتہو، تو تم اس سے رک جاؤ، اپنے آپ کو دور کرو۔ رسول نے بد اخلاقی سے منع کیا، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ رسول نے گناہوں سے منع کیا، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ رسول نے اللہ کی نافرمانی سے منع کیا، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ رسول نے غفلت سے منع کیا، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ رسول نے باطل پالیٹکس سے منع کیا، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ جن چیزوں سے رسول منع کرتے جا رہے ہیں ان ساری چیزوں کو ہم چھوڑ دیں۔ ان دونوں عظیم الشان شخصیات اور بزرگ کردار شخصیات میں جو چیز بلکہ سبھی کامن ہے، اس لیے کہ کردار میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا جو کچھ رسول دے رہے ہیں وہی امام صادق علیہ السلام دے رہے ہیں۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ حالات جب تبدیل ہوتے ہیں تو رسول کے زمانے میں جو حالات تھے، رسول نے اپنی جو چیز دینی چاہیے ان حالات کے مطابق دیے۔ رسول کے زمانے میں جیسے افراد تھے ان کے مطابق دیے رسول نے۔ مثلا اس زمانے میں افراد جتنا لے سکتے تھے، جتنا درک کر سکتے تھے، جتنی ان کو ضرورت تھی، جس حد تک ان کو ضرورت تھی، مثلا جب انسان کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مثلا وہ پی ایچ ڈی کرے گا، ڈاکٹریٹ، تو روز اول اس سے نہیں کہا جاتا کہ آپ جو ہے پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھ لائیے، نہیں، ابھی اس لائق بنانے کے لیے پہلا اسٹیپ، دوسرا اسٹیپ، تیسرا اسٹیپ، چوتھا اسٹیپ، آہستہ آہستہ اس کو اس لائق بنایا جاتا ہے، اس منزل تک پہنچایا جاتا ہے۔ رسول کے زمانے میں ابھی لوگوں کو بہت بیسک چیزیں بتانے کی ضرورت تھی، بہت بنیادی چیزیں بتانے کی ضرورت تھی۔ پھر اس کے بعد جب رسول کی آنکھ بند ہوئی تو حالات ایسے ہوئے کہ ائمہ کو کام نہیں کرنے دیا گیا، رکاوٹ پیدا کی گئی، جس کا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا، جس کا نقصان اسلام کو اٹھانا پڑا، جس کا نقصان اس وقت کی قوموں کو اٹھانا پڑا، افراد، حکومتیں اور شہر میں رہنے والی آبادیوں کو نقصان اٹھانا پڑا، جس کا ان کو احساس بھی نہیں ہوا کہ کیا نقصان ہوا ہے۔ لیکن جب امام صادق علیہ السلام کو موقع ملا تو حالات تبدیل ہو چکے تھے، وہ پولیٹیکل رسہ کشی کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کو موقع ملا، لہٰذا آپ نے جو بات پیش کی دیکھنے میں بظاہر فرق ہے لیکن سیرت ایک ہے۔ لہٰذا دونوں لوگوں نے جو بنیادی چیز، جس چیز کو چاہا کہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، یا سب سے زیادہ جس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، وہ ہے ایجوکیشن اور علم۔ اور قرآن مجید نے بھی اپنی گفتگو یہیں سے شروع کی، آیات کی ابتدا ہی ایجوکیشن سے ہے، سب سے بنیادی چیز، کیونکہ رسول نے دیکھا کہ اس وقت کا جو بھی باطل سسٹم تھا، جو بھی خراب سسٹم تھا، جو بھی بدعنوانیاں تھیں، جو بھی لوگوں میں پرابلمز پائی جاتی تھیں، مثلا اگر وہ اپنے اولاد کو زندہ قتل کر دیتے تھے یا دفن کر دیتے تھے لڑکیوں کو، اگر ان کے ہاں قبیلے والی جنگ ہوتی تھی، قبیلائی تعصب پایا جاتا تھا، کئی سال اور کئی نسل اور کئی پشت لوگوں میں لڑائی چلتی تھی، لوگوں میں اختلافات چلتے تھے، یا جو غارت گری، چوری، ایک دوسرے کا مال ہڑپ لینا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ قتل کر دینا، یہ بہت ساری چیزیں تھیں۔ ان ساری چیزوں کی جو بنیاد رسول کو نظر آئی وہ ان لوگوں کی جہالت نظر آئی، لہذا رسول نے چاہا کہ ان کی جہالت کو دور کریں، اور اس جہالت کو دور کرنے کی کوشش کی، اور کوشش اتنے خوبصورت طریقے سے کی کہ آپ نے کچھ شاگردوں کو اپنے اس لائق بنایا، ایجوکیٹ کیا کہ وہ دوسروں کو تعلیم دے سکیں۔ ہر ایک سے نہیں کہا، یہ بات بہت اہم ہے کہ جو بھی رسول کے بزم میں آتا تھا اور جو بھی اصحاب بیٹھتے تھے، سب سے نہیں کہا کہ جا کے تم لوگوں کو، نہیں، جن کو اس لائق سمجھا ان سے کہا کہ جا کے تم لوگوں کو تعلیم دو، لوگوں کو تم جا کے دوسروں کو ایجوکیٹ کرو۔ یا لہذا جب کوئی نیا آتا تھا اور رسول مثلا کسی دوسری چیز میں مصروف ہوتے تھے تو اپنے کسی ایسے صحابی سے جس پہ بھروسہ تھا کہتے تھے کہ مثلا جاؤ تم ان کو قرآن کی تعلیم دے دو، تم ان کو فلاں تعلیم دے دو۔ تو ان ساری چیزوں سے لڑنے کے لیے جو بنیادی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ یہ کہ ایجوکیشن لوگوں میں پیدا کرنے کی، لوگوں کو ایجوکیشن دینے کی کوشش کی، کیونکہ ایجوکیشن وہ چیز ہے، تعلیم اور علم وہ چیز ہے کہ جو انسان کو واقعی انسان بناتا ہے۔ اس وقت کیا تھا، وہ لوگ شکل کے انسان تھے لیکن کردار کے حیوان تھے۔ رسول ایجوکیشن کے ذریعے سے ان کے کردار کو بھی انسانی کردار بنانا چاہتے تھے، لہذا ایجوکیشن کی کوشش کی۔ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس درمیان رسول کی تعلیمات کو اتنا مٹانے کی کوشش کی گئی، زمانہ حدیث پہ بین
کو دیکھ چکا تھا، زمانہ باطل خلافتوں سے گزر رہا تھا، اور تھی بھی اس وقت باطل خلافتیں، بہت غلط چیزیں رائج کی جا چکی تھیں، نگیٹو پروپیگنڈے ہو چکے، بہت کچھ ہو چکا تھا، لہٰذا بہت زیادہ مسائل و مشکلات۔ پھر صادق آل محمد نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی، وہی کام جو رسول اللہ نے کیا۔ رسول اللہ نے بھی حوزہ قائم کیا تھا، حتیٰ وہ لوگ جو آتے تھے اور مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، ان کی جو اس لائق تھی، ان کی ذمہ داریاں تھیں کہ لوگوں کو پڑھیں، اور جن کو لوگوں کو پڑھائیں، اور جن کو ضرورت ہوتی تھی ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ پڑھیں، علم حاصل کریں۔ اصحاب صفہ کا بہت اہم جو ان کی ذمہ داری تھی اور ان کے پروگرام میں جو بہت بنیادی چیز تھی، وہ یہی تعلیم و تعلم تھا، ایجوکیشن۔ لہٰذا ادھر امام صادق علیہ السلام نے بھی اپنے شاگردوں میں ایسے شاگرد بھی آپ نے تربیت کی کہ جو جا کے بعض خاص سبجیکٹس پہ جا کے ریسرچ کریں۔ وہ جناب جابر بن حیان کا نام بہت مشہور ہے، جناب جابر بن حیان کی جو علم و فن کے نانے کتنے شعبوں میں انہوں نے تخصص حاصل کیا تھا، اور بہت زیادہ اس میں انہوں نے تحقیق کی تھی، ریسرچ کیا تھا، کمال تک پہنچے تھے۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ جناب جابر بن حیان کے ذریعے سے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، میتھ ہے، بہت سی چیزیں ہیں کہ جو امام صادق علیہ السلام نے ہم لوگوں کو دی۔ لہذا جناب جابر بن حیان اور ایسے کئی شاگردوں کو تربیت کیا کہ جو مخصوص علوم و فنون میں جا کے لوگوں کی خدمت کریں، اور اس میں مثلاً ریسرچ کریں اور تحقیق کر کے اور چیز لوگوں تک پہنچائیں۔ ایسے شاگرد تربیت کیے کہ جو نہ یہ کہ صرف مثلاً تحقیق بلکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو تعلیم دیں، مختلف زمینوں، بہت سسٹمیٹک طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کام کو کیا، اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس کام کو انجام دیا۔ یہ دونوں شخصیات نے جو ایک بنیادی چیز اس میں ہے وہ ہے ایجوکیشن۔ ایجوکیشن کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ایک موضوع ہے، اور الحمدللہ ابھی کچھ دن پہلے ایک پروگرام ہوا تھا اسی عنوان پہ، اللہ ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ اہل بیت نے جدید علوم اور ٹیکنالوجی میں یا سائنس وغیرہ میں جو خدمات انجام دی ہیں اس عنوان سے۔ تو آج ایک بہت بڑا معرکہ یہ ہے کہ مغربی دنیا یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ مثلا مسلمانوں میں جدید علوم یا سائنس یہ نہیں ہے، جو کہ غلط ہے۔ مسلمانوں میں ہے، مسلمان سائنٹسٹ بھی گزرے ہیں، مسلمانوں میں اہل بیت نے سائنس دیا۔ خود آپ دیکھیں مولا کائنات کی کتنی باتیں ہیں کہ جو اس سے متعلق ہے، ابھی ہم اس عنوان پہ گفتگو نہیں کر رہے۔ اس کے بعد دوسرے ائمہ اور بالخصوص امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ سامنے آئی ہیں۔ مغربی دنیا میں اور ہم میں ایک فرق ہے۔ مغربی دنیا میں ٹھیک انہوں نے ہم سے لیا ہے، کہاں سے لیا؟ یقیناً جب جابر بن حیان کے پہلے نہیں تھی یہ چیزیں، جناب جابر بن حیان، اور آج بھی ان کی کتابوں میں وہ ریفرنس ملتے ہیں، اور حتیٰ وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جناب جابر بن حیان جو امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں اس رشتے کو توڑیں اور لوگوں کے سامنے یہ ثابت کریں کہ ان کے شاگرد نہیں ہیں، جو کہ ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو پائی ہے۔ تو اب وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس سائنس ہے اور مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، یعنی مسلمان ان سے کمتر ہیں، جبکہ حقیقت حال کیا ہے؟ حالانکہ انہوں نے اس چیز کو لوگوں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ اس کے پیچھے سازش بھی کی ہے کہ یہ ثابت کریں کہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، لہٰذا وہ ایک الگ دنیا ہے اور پورا ایک الگ جو ہے وہ موضوع ہے۔ لیکن فرق ہے، مسلمانوں کے پاس بھی سائنس ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے ہی سائنس دی ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس سائنس کے ساتھ ساتھ علوم الہی بھی ہیں، ان کے پاس علوم الہی نہیں۔ سائنس انسان کے ضروریات اور جو بھی یا خواہشات بھی مان لیجئے اس کو پورا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن خود انسان کو انسان بنانے میں بہت زیادہ سائنس ہم کو کامیاب نظر نہیں آئے گی۔ لہذا سائنس بہت بنیادی علم نہیں ہے، انسان کے لیے ایک بیسک علم ہوتا ہے کہ جو خود انسان کو انسان بنائے۔ اب جب انسان بن جائے گا تو ان وسائل کا جو استعمال کرے گا وہ استعمال صحیح ہوگا، اس کا مس یوز نہیں ہوگا۔ پرابلم ان لوگوں کی یہ ہے کہ ان کے پاس علوم الہی نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو وہ انسانیت
تک اس انسانیت تک نہیں پہنچایا، وہ انسانیت یہ اپنے آپ کو نہیں دے پائے۔ اور اب ایسی صورت میں جب سائنس کے ذریعے سے وسائل مل گئے ہیں تو اب مثلا جب انہوں نے اسلحے بنائے ہیں تو یہ اسلحے بے گناہوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، بلکہ زیادہ انہی کو قتل کر رہے ہیں۔ ناانصافی ہو رہی ہے۔ تو سائنس تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن اس سائنس کی وجہ سے مس یوز ہو رہا ہے۔ لیکن اگر مسلمان ان علوم الہی کے ساتھ چلے، اب وہ مسلمان جو ان جیسوں کو فالو کرتے ہیں وہ بھی انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، لیکن وہ مسلمان کی جو علوم الہی کو فالو کر رہے ہیں، جب ان کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کون ایسا ہے کہ جو غلط ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے فساد ختم ہوتا ہے، فتنہ ختم ہوتا ہے۔ تو علوم الہی کے ہونے، غربی دنیا کے پاس علوم الہی نہیں ہے، لہذا وہ انسانی جو ویلوز ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہری اخلاق ہیں اور ظاہری بہت سے مینرز ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اصل جو انسان، جو چیز انسان کو انسان بناتی ہے، جو چیز انسان کے اندر انسانی اقدار اور ویلوز پیدا کرتی ہے، جو انسان کے کردار میں تبدیلی پیدا کرتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل مقصد تھا، وہ بنیاد تھی، وہ بیس ان کی مضبوط نہیں ہو پائی۔ لہذا اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صادق آل محمد امام صادق علیہ السلام کی سیرت میں جو چیز کامن ہے وہ یہ کہ انہوں نے بنیادی علوم کو نہیں چھوڑا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جدید علوم دیے، بنیادی علوم کو چھوڑ کے نہیں دیا۔ اسلام کا جو بہت بڑا شکوہ ہے وہ یہ کہ جہالت سے لڑیں گے، ہم جہالت کو ہم دور کریں گے۔ ان لوگوں نے جو معاشرے کو دیا ہے وہ علم کے ذریعے سے جہالت سے دور نہیں کیا ہے، بلکہ ان لوگوں نے اسی علم کو اس طریقے سے ترتیب دیا ہے کہ ان کو ماڈرن جہالت دے دی، ماڈرن جاہلیت۔ رہبر معظم نے ماڈرن جاہلیت پہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھی گفتگو اور متعدد مرتبہ گفتگو کی، اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے آج کا، جو ماڈرن جاہلیت ہے۔ ماڈرن جاہلیت کیا؟ علم وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے اندر انسانیت پیدا کرے، انسانی ویلوز، انسانی اقدار کو لے کے سامنے آئے، انسانی اقدار کو ڈیولپ کرے۔ لیکن وہ چیز کی جو علم کے نام پہ دی جائے وہ انسانی ویلوز کو ڈیولپ نہ کر پائے، انسان کے اندر انسانیت نہ پیدا کر پائے، تو پھر وہ علم کہاں ہوا؟ ماڈرن جاہلیت کا مطلب کیا؟ یہاں پہ بھی الحمدللہ اس سے پہلے کسی موقع پہ گفتگو ہوئی ہے ماڈرن جاہلیت پہ، صرف ہم ہلکا سے اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ماڈرن جاہلیت کا مطلب کیا کہ پہلے عرب کے بدو پن کا ہم یہ جو شکوہ کرتے ہیں ہم لوگ، اور ان کی جہالت پہ روتے ہیں اور بہت افسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو مثلاً قتل کر دیتے تھے، لڑکیوں کو وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ لڑکی پیدا ہو، لڑکی پیدا ہو جائے تو گلا دبا دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے، اس طریقے سے قتل کر دیتے تھے۔ وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے آ کے جب بیان کیا، واقعی دردناک واقعہ ہے کہ اس کی بچی تھوڑا بڑی ہو گئی تھی، لے کے گیا اس کو دفن کرنے کے لیے، گڈھا کھودا، حتیٰ وہ بچی تھی بیچاری اپنی فطرت کے مطابق جب باپ کے دامن پہ مٹی پڑ جاتی تھی تو جھاڑ بھی رہی تھی، صاف بھی کر رہی تھی۔ اس کو یہ امید نہیں تھی کہ ہمارا باپ اس طریقے سے ہم کو زندہ دفن کر دے گا، لیکن اس سنگ دل باپ نے اپنی اس بچی کو اس گڈھے میں دفن کر دیا، اپنے بچوں کو قتل کیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اس وقت والے چونکہ ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ سائنس نہیں تھی، لہذا ان کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ جب پیدا ہو جاتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ مثلا وہ لڑکی ہے، تو اس کے بعد پھر وہ گلا دباتے تھے یا قتل کرتے تھے اور دفن کرتے تھے۔ لیکن آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہم کو وہ ذرائع دے دیے ہیں کہ ہم کو یہ معلوم، پیٹ کے اندر سے معلوم ہو جاتا ہے کہ لڑکی کی لڑکا ہے۔ اور جن لوگوں کو اولاد نہیں چاہیے ہوتی ہے یا لڑکی مثلاً جو ہے وہ پسند نہیں ہوتی ہے تو پیٹ کے اندر وہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو کام تو آج بھی وہی ہو رہا ہے نا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ بچہ اگر پیٹ کے اندر ہے تو ہمارا بچہ نہیں ہے یا انسان نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کہ ہمارا بچہ نہیں ہے تب بھی ہم اس کو نہیں، انسان تو انسان ہے، کسی کو قتل کرنے کا ہم کو اختیار نہیں، حق نہیں دیا اللہ نے۔ تو پیٹ کے اندر ہے تو کیا اس کا قتل کرنا جائز ہے؟ لیکن آج یہ کام ہو رہا ہے۔ تو وہی جہالت تو ہے، بس ماڈرن ہو گئی ہے جہالت۔ ماڈرن کیسے ہو گئی ہے کہ پہلے ہم کو نہیں معلوم تھا تو جب پیدا ہوتا تھا تو قتل ہوتا تھا۔ آج سائنس نے اس پہ پردہ یہ ڈال دیا ہے کہ وہ بچہ پیٹ یا بچی وہ پیٹ کے اندر قتل ہو جاتی ہے۔
یہ ہے ماڈرن جاہلیت، یعنی وہی جرائم کہ جو اس زمانے میں تھے، انہی جرائم کو ایک خوبصورت پنی میں یا چمکیلی پنی میں یا بہت ہی اچھی اور خوبصورت پیکنگ میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کا نام علم دیا جا رہا ہے۔ رسول اسی چیز سے لڑ رہے تھے، صادق آل محمد کی جنگ اسی چیز سے تھی۔ جہالت ہے، انسانی ویلوز کو ڈیولپ ہونا چاہیے، انسانی اقدار کو ڈیولپ ہونا چاہیے، انسان کے اندر انسانی فطرت ہونی چاہیے، انسانی کردار ہونا چاہیے۔ اس وقت بھی تعصب کی بنیاد پہ جنگ آج بھی کتنے ممالک میں ہوتی ہے۔ آج امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک دیکھیں، پارٹی بازی کی بنیاد پر انہوں نے تقسیم بندی کی ہے دنیا کی۔ ان کا اپنا ملک ہو، کچھ بھی کرے وہ کچھ نہیں کہتے ہیں، بڑے سے بڑے کانڈ ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے ہیں۔ سعودیہ ان کی غلامی کر رہا ہے، کتنا قتل عام کر رہا ہے، اپنے نامہ نگار کا اس نے قتل عام کیا، یہ کیا وہ کیا، کچھ نہیں۔ لیکن وہ ممالک کہ جو ان کے ساتھ ان کے فیور میں نہیں ہے، ان کی پالیسی پہ اگر غلط ہو تو اعتراض کرتے ہیں، تو اب وہ اگر صحیح بھی کریں تو اعتراض کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو وہی چیز وہ بھی وہاں کے بدو عرب بھی کرتے تھے، وہ حق باطل نہیں دیکھتے تھے، وہ دیکھتے تھے ہماری پارٹی کا ہے کہ نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جنگ کرتے تھے، یہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جنگ کر رہے ہیں۔ بعض اوقات روایات میں ہے کہ مثلا جانوروں کی چراگاہ کے بارے میں وہ جنگ کرتے تھے۔ جو علاقے مثلا بعض ایریے تھے کہ جہاں پہ مثلا ایسے میدان، ایسی جگہیں تھوڑا مشکل سے ملتی تھی جہاں پہ گھاس اگی ہوئی ہو، جانور ان کے کہاں چریں گے؟ تو در واقع جانور جو ان کی سواری تھی یا ان کے سامان ڈھوتا تھا، تو اس کا فیول تھا نا یہ گھاس۔ تو خوب آج کی دنیا بھی پیٹرول پہ، تیل پہ لڑتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ظاہر نہ کرے، نام کچھ اور لے۔ تو ایسا نہیں کہ جہالت ختم ہو گئی ہے، جہالت کو ماڈرن کر دیا گیا ہے، انہی چیزوں کو ماڈرن انداز سے اچھی پیکنگ میں پیش کیا گیا۔ رسول کی جنگ ان حالات سے تھی، صادق آل محمد کی جنگ ان حالات سے تھی، لہٰذا ائمہ معصومین اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو ایسا ایجوکیٹ کیا جائے کہ ان حالات کو ختم کیا جائے، انسان کے اندر انسانیت پیدا کی جائے۔ لہذا رسول کا مشن یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے انسانیت کی طرف لے کے جائے۔ غلط پالیٹکس سے ہم جنگ کریں، اکنامیکل اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے جو غلط اس کے اوپر تصرفات، مونوپولی، اس طرح کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان سے ہم جنگ کریں۔ جو لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان سے ہم جنگ کریں۔ خوب آج کی دنیا ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتی، بلکہ اسی کام کو کرتی ہے۔ لہٰذا آج جو ہم کو ایجوکیشن، یا ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو ایجوکیشن اور علم کے نام پہ دیا جا رہا ہے، وہ صحیح علم نہیں ہے۔ ایک تو اس کو تربیت سے الگ کیا گیا ہے، اور دوسرے ایک مخصوص تربیت کی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ فکری اور ذہنی اعتبار سے انہی کی تقلید کریں اور انہی غلط چیزوں کو صحیح سمجھیں، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ ان کی بصیرت کو چھین کے ان کو غافل کر دیا جاتا ہے، تاکہ آج کے زمانے کے نوجوان غفلت کے اندھیرے میں پڑے رہیں اور ان کی پالیسی کو نہ سمجھ سکیں۔ اور آج بھی اسی چیز کی جنگ ہے۔ اگر آج فرانس میں یا دوسری جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، تو یہ توہین بلا وجہ نہیں ہو رہی ہے۔ ایک انسان کی بظاہر جس کو شہید ہوئے یا ان کی وفات کے 1400 سال سے زیادہ گزر چکا ہے، آج بھی کیوں لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ آج لڑنے والا رسول کے جسم سے نہیں لڑ رہا ہے، آج لڑنے والا رسول کے کردار سے لڑ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اٹیک وہ کر رہے ہیں وہ رسول کے کردار پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پہلا کیس نہیں ہے فرانس کا، اور نہ ہی یہ دنیا کا پہلا کیس ہے۔ دنیا میں بھی بہت سے ایسے معاملات ہوئے ہیں، اور فرانس نے بھی اس سے پہلے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس مرتبہ اس کو زیادہ اس چیز کا جواب مضبوط اور محکم طریقے سے ملا، اور اس کو شاید احساس بھی تھوڑا بہت ہوا، اور نہیں بھی ہوا تو مثلاً پولیٹیکل، سیاسی اعتبار سے کم ہوش میں آیا، اور جو اس کا پریسیڈنٹ فرانس کا بہت ہی بے ڈھب طریقے سے اور ڈھیٹ پنے کے ساتھ اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے، یہ تو مثلاً آزادی بیان ہے، تو اب تھوڑا سا وہ نرم اور اپنے اس پہ تبدیلی
کا اظہار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ در واقع آپ دیکھیں یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو توہین یا اس طرح کے جو حملات ہوئے ہیں وہ خود رسول کی زندگی سے شروع ہو گئے۔ عرب کے بدو رسول کو جادوگر کہتے تھے، رسول کو شاعر کہتے تھے، رسول کو نعوذ باللہ دیوانہ کہتے تھے، یہ اسی وقت سے۔ لیکن جو کتابیں اور تاریخیں جو اس کو رسماً آفیشیل طریقے سے بیان کرتی ہیں وہ یہ کہ 7ویں ہجری میں یعنی 8ویں ہجری میں 700 سے 745 عیسوی تک، نہیں ہجری نہیں عیسوی، 700 سے 754 عیسوی تک جان آف دمشقی یہ سب سے پہلا شخص ہے کہ جس نے ایک طولانی فہرست بنائی تھی کہ جو رسول پہ الزامات لگائے تھے، تفصیلی بہت زیادہ الزامات لگائے تھے رسول پہ، اور اس کے بعد سے ایک سلسلہ چلا ہے اورینٹلسٹ کا کہ جنہوں نے پے در پہ انہی الزامات کو کہ جن کو جان آف دمشقی نے رسول کے اوپر باندھا تھا، الزام لگائے تھے، انہی کو بار بار ریپیٹ کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا تو ایک مخصوص انداز سے وہ کچھ محدود اور مخصوص الزامات ہیں جو رسول پہ لگائے جا رہے ہیں، اور شاید عین ممکن ہے کہ وہی چیزیں کہ جو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو کتابوں کے ذریعے پڑھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ رسول نعوذ باللہ استغفر اللہ ان کی یہاں یہ صفت یہ صفت یہ صفت، شاید بعض اوقات انہی چیزوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ اپنے ہی جیب سے طالبان اور القاعدہ اور نہیں معلوم داعش یعنی ISIS ان جیسے افراد کو وجود میں لاتے ہیں تاکہ دنیا دیکھے اور دونوں کے بیچ میں ایک رابطہ محسوس ہو، جو کہ کلن ایک صرف جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، پالیسی ہے غلط، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، اور وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ حتیٰ سلمان رشدی کا کام بھی کوئی الگ نہیں تھا، وہی سلسلہ ابھی فرانس نے پھر وہی چیز پیش کی ہے۔ تو اب اگر گزرے ہوئے کچھ سال کی آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے تو یہ جو سلسلہ، دوسری چیز اس اعتبار سے غور کریں کہ یہ الزام لگانے والے کون ہیں، توہین کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ہر طرح کے لوگ توہین کر رہے ہیں؟ نہیں۔ سارے افراد توہین کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو جو اسلام مخالف افراد ہیں اور ان میں سے بھی وہ لوگ کہ جو شدت پسند ہیں، تشدد پسند ہیں، سارے نان مسلم ایسا نہیں کہتے ہیں۔ آج تو الحمدللہ ابھی جو فرانس والا مسئلہ ہوا ہے اس میں نانے کتنے نان مسلم، ابھی وہ نیوز میں دیکھیں تو ہمارے سکھ برادران انہوں نے بھی آ کے دفاع کیا ہے، انہوں نے بھی آ کے فرانس کی مذمت کی ہے، حتیٰ عیسائی برادران نے بھی آ کے مذمت کی ہے اور رسول کا دفاع کیا۔ تو آج بہت سے نان مسلم ہیں کہ جو مثلاً دفاع کر رہے ہیں اور رسول کی حمایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں غلط ہوا ہے یہ۔ آج ایسا نہیں ہے کہ صرف خوب ٹھیک ہے بعض اسلامی ممالک بے غیرت ہیں کہ جو خاموش ہیں اس مسئلے پہ، اور اس سے زیادہ ان کی بے غیرتی کیا ہو سکتی ہے، اور ابھی بھی دنیا کو پہچان لینا چاہیے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن جو لوگ رسول کے دفاع میں یا جو ممالک رسول کے دفاع میں آئے ہیں وہ صرف اسلامی ممالک نہیں ہیں، بعض ایسے ممالک بھی ہیں کہ جو اسلامی ممالک نہیں ہیں مگر انہوں نے آ کے رسول کی حمایت میں بیان دیا ہے۔ تو یہ جو جنگ ہے در واقع رسول نے جو جنگ پیدا کی تھی وہ علم اور جہل کی جنگ تھی۔ آج جو معاملات ہے وہ کردار کی جنگ کا معاملہ ہے۔ رسول کا کردار ایک علمی کردار ہے، رسول کا کردار ایک انسانی کردار ہے۔ جن لوگوں کو رسول کے کردار سے پرابلم ہے تو وہ بار بار اس کردار پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جتنے نان مسلم، مسئلہ نان مسلم کا نہیں ہے، لیکن ہاں ان میں سے وہ لوگ کہ جن کو یہ پسند نہیں ہے اور پھر اس کے بعد وہ بھی سب ہمت نہیں کر پاتے، وہ سب کی حیثیت و اوقات بھی نہیں ہے۔ ان میں سے وہ کہ جو تشدد پسند ہیں، شدت پسند ہے، وہ افراد اس کام کو انجام دے رہے ہیں تاکہ وہ جو ان کے اندر ایک نفرت بھری ہوئی ہے وہ سامنے آئے، اور وقفے سے ہر کچھ دنوں کے بعد جو ان کے اندر کی نفرت ہے یہ باہر آتی ہے۔ یہ بلا وجہ نہیں کہ ہر کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ بس یوں ہی ایک اتفاقی چیز ہے کہ رسول کی توہین ہو رہی ہے، نہیں، اتفاقاً نہیں ہے، یہ ایک پلاننگ کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اب اگر ہم دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو رسول اور رسول کا کردار ایک علمی چیز ہے،
اس کے مقابلے میں آنے والے وہ افراد ہیں کہ جو ایک ڈپلیکیٹ علم کو پیش کر کے لوگوں میں جہالت پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ماڈرن جاہلیت کو ترویج دے سکے اور رسول کی دی ہوئی تعلیمات کو لوگوں کے سے چھین سکے. اور ان کے یہ توہین رسول کے پیچھے جو اہداف و مقاصد ہے، جو مقصد ہے، وہ بھی شاید یہی ہے کہ اس توہین کے ذریعے سے لوگوں کو جب توہین کریں گے، رسول پہ الزامات لگائیں گے، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز لکھ دی. چونکہ یہ توہین جو ہوتی ہے وہ مختلف انداز سے، کبھی آرٹیکل لکھا جاتا ہے، کبھی نعوذ باللہ کارٹون بنتا ہے، کبھی ویڈیو بنتا ہے، کبھی فلاں فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ مثلا جب وہ ایک کارٹون یا ایک ویڈیو یا ایک آرٹیکل یا ایک بک سامنے پیش کر دیں گے تو پڑھنے والا آنکھ بن کر کے ان کی بات کو مان لے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے بھکت ٹائپ کے ہوں، احمق قسم کے، مان بھی لیے ہوں، لیکن ایسی باتیں آتی نہیں سامنے. بہت کم لوگ ہوں گے سوائے اس کے کہ جو ان کی سازشوں میں ملوث ہیں اور اس طرح کے بیان دیں یا جھوٹے بیان دیں. لیکن جب اس طرح کی بات سامنے آتی ہے لوگ تحقیق کرتے ہیں، مگر ان کی کوشش یہی ہے اور غلط فہمی یہی ہے. اور پھر جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک طرف سے جہاں رسول کے کردار کو وہ آرٹیکل اور کتابوں اور فلاں فلاں کے ذریعے سے پیش کرنا چاہتے ہیں اور پیش کر رہے ہیں اس طریقے سے، غلط طریقے سے، غلط چیزوں کو، وہیں دوسری طرف سے مثلاً ISIS کو وجود ملا کے اور طالبان کو وجود ملا کے لوگوں کے سامنے دلیل بھی دینا چاہتے ہیں وہ کہ دیکھو یہ جس رسول کی ہم نے بات کی تھی اس کے فالوور یہ، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے. کتنے بڑے پیمانے پہ اس پہ بجٹ خرچ ہوتا ہے، کتنے بڑے پیمانے پہ مین پاور اس پہ استعمال ہوتا ہے، کتنے بڑے پیمانے پہ اس پہ ٹائم صرف ہوتا ہے. ان احمقوں کو یہ نہیں معلوم کہ اگر یہی ساری توانائیاں، یہی انرجی انرجی اگر وہ معاشرے کی اصلاح میں خرچ کیے ہوتے تو آج دنیا کتنی آگے جاتی اور کتنا ترقی کی ہوتی. لیکن یہ لوگ یہ ساری انرجی تخریب کاری پہ خرچ کر رہے ہیں. کتنی بڑی حماقت ہے، اور نہ یہ کہ حماقت ہے بلکہ خیانت ہے. یہ معاشرے کے ساتھ خیانت ہے. اپنے ساتھ تو ہے ہی ہے، اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، یہ معاشرے کے ساتھ خیانت ہے. تو یہ لوگ ایک طرف سے ان باتوں کو پیش کریں، دوسری طرف سے طالبان اور داعش اور فلاں فلاں کے ذریعے چاہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہو جائے. تو مقصد کیا ہے کہ لوگ رسول کی سیرت سے اور مسلمانوں سے متنفر ہو جائیں، دور ہو جائیں. نفرت پیدا کرنے، دوری پیدا کرنے کے لیے شاید اس کام کو یہ لوگ کرتے ہیں. یا پھر دوسری طرف سے یہ کہ مثلا جب اس طرح کریں گے، ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان ہیں اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتا ہے، رسول کے بارے میں کچھ سننے کو تیار نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکتا، کمپرومائز نہیں کر سکتا کسی طرح کا. تو جب اس طرح کی باتیں سنیں گے تو مشتعل ہو جائیں گے مسلمان. جب مشتعل ہوں گے، ظاہر سی بات جوش میں آئیں گے، تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ جذبات میں آ جائیں گے. جذبات میں آ کے جب ریئیکشن کریں گے تو پھر وہ جو ہے وہ بدنام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ دیکھو مثلا مسلمان ایسا ہوتا ہے. اگر مسلمان اس کے مقابلے میں مشتعل ہو جائے تو پھر وہ زمانے کو دکھائیں، دیکھو مسلمان یہ کرتا ہے، مسلمان یہ کرتا ہے. جیسا بھی جو فرانس میں جو ہوا، اور اس پہ ایک نوجوان نے لڑکے نے ریئیکشن اپنا جو کیا، جو بھی پیش کیا، ظاہر کیا، اور اس ٹیچر کا قتل کیا. خوب اسلام اس کو نہیں، ضروری نہیں کہ مسلمان جو بھی کرے اسلام اس کو ایکسیپٹ کر لے، نہیں، اسلام اپنے قانون کا ذمہ دار ہے. اور پھر پولیس نے فون اس کو جو ہے انکاؤنٹر بھی کر دیا. ابھی وہ ہوتا، اس سے پوچھ تاچھ ہوتی تو کم سے کم کچھ معلوم تو ہوتا. خود یہ اتنا فاسٹ انکاؤنٹر بھی یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، کیونکہ آج وہ دنیا کی جس دنیا میں ان کی ہی طرف سے مسلمان کے نام پہ پورا طالبان کا گروہ بن گیا، پورا القاعدہ کا گروہ بن گیا، پورا ISIS کا گروہ بن گیا ہے. بہت سارے واقعات ایسے گڑھ دیے گئے، بنا دیے گئے جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، حقیقت نہیں تھی، تاکہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے. تو اگر ایک آدمی کو یہ لوگ اس نام پہ کھڑا کر دیں کہ وہ آ کے یہ ریئیکشن کرے تاکہ مسلمان تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ممکن ہے، ابھی نہیں کہہ رہے کہ ایسا ہی ہے، لیکن ممکن ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہو. وہ جوان ہوتا تو پھر اس پہ بات ہوتی، وہ جوان ہوتا تو اپنی باتیں معلوم ہوتا، اس کا لنک کیا ہے، کہاں سے، کس اعتبار سے آیا ہے، وہ کہاں سے آیا. ایسا تو نہیں اس کا برین واش کیا گیا ہو، ایسا تو نہیں اس کو جذباتی اعتبار سے جو ہے وہ یہاں تک پہنچایا گیا ہو. تو یہ خود ایک سوال ہے، ایک کوشچن مارک ہے. خود بالآخر اس جوان نے جو بھی کیا، اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، مسلمان سب اس کی مذمت کر رہے ہیں، متفقہ طور پہ مذمت کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی انکاؤنٹر کر کے وہ حساب پورا کر دیا. وہ قتل کے بدلے میں قتل کر لیا آپ نے اس کو. لیکن وہ جو توہین ہوئی ہے اس کا کیا؟
جو یہ تشدد کیا ہے آپ نے، جو یہ وائلنس کیا ہے آپ نے، اس کا کیا، اس کی بھی تو کوئی سزا ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے مقصد ہو کہ یہ کام کریں تاکہ مسلمان جذبات میں آ کے اگر کچھ ایسا کام کرے جو غیر مناسب ہو تو اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب مسلمان ان ساری چیزوں میں مصروف ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ہر آدمی جو کام کر رہا تھا تو کچھ نہ کچھ تو اس پہ فرق پڑے گا، انسان کے علمی کام پہ فرق پڑے گا، انسان جو کاروبار، تجارت، جاب، یہ ساری چیزوں اس پہ اثر پڑے گا۔ تو تھوڑا ہی صحیح لیکن مسلمان کچھ تو معاشرے میں جس راستے پہ جا رہا تھا اس سے پیچھے رہ جائے گا، کچھ تو اس کی انرجی جو ہے وہ بڑھ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے اہداف و مقاصد کے ساتھ عین ممکن ہے کہ اس کام کو کیا جا رہا۔ ابھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بالخصوص رسول کی ولادت کے ساتھ ساتھ ہفتہ وحدت، تو یہاں پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ رسول کی سیرت اور اسی کے ساتھ ساتھ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت اور ہفتہ وحدت کے عنوان سے مسلمانوں کے آپسی اتحاد و اتفاق کو ہم اتنا ترویج دیں کہ لوگوں کو رسول کی سیرت کا اندازہ ہو جائے۔ اس جنگ کا، اس ظاہر سی بات ہے یہ سافٹ وار ہے، جنگ نرم ہے، یہ جو رسول پہ بار بار حملہ ہو رہا ہے یہ جنگ نرم ہے، یہ اسلحوں کی جنگ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کا اسلحوں سے جواب دینا چاہتا ہے تو وہ حماقت کر رہا ہے، ان کے جال میں پھنس رہا ہے۔ یہ سافٹ وار ہے، ہم کو بھی اسی انداز میں جواب دینا، اور بہترین جواب یہ ہے کہ ہم سیرت رسول کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک تو خود اپنے اندر اپنا کے، آیہ شریفہ نے کیا کہا کہ رسول نے جو کچھ تم کو دیا ہے لے لو، اور جن چیزوں سے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول نے تم کو دیا ہے لے لو۔ تو ہم جب بھی اپنی زندگی میں کسی عمل کو انجام دیں تو یہ سوچیں کہ آیا یہ ہم کو رسول نے دیا ہے کہ نہیں دیا۔ اور یہ خود ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ جس چیز پہ ہم عمل کر رہے ہیں یہ ہم کو کس نے دیا ہے؟ رسول نے دیا ہے، بہت اچھی بات، اسلام ہے۔ اور اگر رسول نے نہیں دیا تو کس نے دیا؟ ہمارے کلچر نے دیا ہے، مغربی کلچر نے دیا ہے، استعماری طاقتوں نے دیا ہے، استکباری طاقتوں نے دیا ہے، ہمارے دشمن ہم سے کروانا چاہتا ہے، کوئی سازش ہے، کوئی جال ہے، کوئی فریب ہے، کیا شیطان نے ہم کو دیا ہے، باطل طاقتوں نے دیا ہے، کوئی گمراہ کرنے والے ذریعے اور وسیلے نے ہم کو دیا ہے، کسی نے تو دیا ہے، یک بارگی تو نہیں آ گیا۔ تو جو بھی ہم کام انجام دے رہے ہیں ہم ہر کام کو کرنے سے پہلے اس بات پہ غور و فکر کریں کہ یہ دینے والا کون ہے۔ اگر رسول نے دیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے جو دوسرا پہلو آیت نے بیان کیا، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن چیزوں سے تم کو روکا جائے اس سے رک جاؤ۔ جب ہم کسی کام کو انجام دیں تو یہ سوچیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے رسول نے ہم کو اس کام سے منع کیا۔ اگر رسول نے منع کیا ہے تو لاکھ کلچر کہتا ہو کہ کرو، لاکھ حالات کہتے ہوں کہ کرو، بعض اوقات کہتے ہیں نا لوگ ایسا کہتے ہیں، لوگوں میں یہ ہوتا ہے، یہ رائج ہے، کوئی چیز بھی ہم کو اس بات پہ آمادہ نہیں کر سکتی ہے کہ جس چیز کو رسول نے منع کیا اس کو ہم انجام دیتے۔ مسلمان صرف اگر اس چیز کا پابند ہو جائے تو خود بخود یہ آیت مسلمان کو اس آیہ شریفہ پہ پہنچا دے گی، لقد بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے رسول کی ذات کو بہترین اسوہ بنا کے بھیجا ہے، اور ہر مسلمان سیرت رسول کا بہترین مظہر بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو سیکنڈری راستے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم کتابوں کے ذریعے، آرٹیکل کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے، اور تصاویر اور فوٹوز کے ذریعے، اور نہیں معلوم کیا کیا، ان چیزوں کے ذریعے ہم رسول کی سیرت کو پہنچائیں۔ لیکن ان میں سے کوئی راستہ اتنا مضبوط و مستحکم نہیں ہے جتنا مضبوط راستہ خود مسلمان کے اپنے کردار کے ذریعے سے سیرت رسول کو پہنچانے کا ہے۔ اگر مسلمان اس چیز کو، اب یہ دونوں پہلو تھے اور اس پہ ہمیں گفتگو کرنی تھی لیکن وقت نہیں رہا ہے، کہ دو جو جز ہیں اس کے بعد واتقوا اللہ، اگر مسلمان اس پہ عمل کرتا ہے تو یہ اللہ کا تقوی ہے، اور اسی لیے کہا گیا اللہ کے تقوی کو اختیار کرو، اور اگر چھوڑ دیتا ہے ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی طرف سے شدید عقاب ہے۔ ہم اللہ کے تقوی کو اختیار کریں اور اللہ کے عقاب سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں، یہی ہمارے رسول کی کاوش تھی، اور یہی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی کاوش تھی اور آج بھی ہے۔ یہ شخصیات چاہتے ہیں کہ ہم ایجوکیٹ ہو جائیں،
ہم جہالت سے دور ہو جائیں، ہمارے اندر انسانی ویلیوز پیدا ہو جائیں، اور ہم لوگوں کی خدمت اور لوگوں کے اندر جو صلاحیت ہے ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ایک کامیاب زندگی ہم بھی گزار سکیں اور ہمارا پورا معاشرہ اس کامیاب زندگی کو اپنا سکے، گزار سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔